السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست ذیشان عمر، اور آج اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ سقراط کے بارے میں دیکھا۔ آج ہم بات کریں گے پلیٹو کے حوالے سے، جو فلاسفرز ہیں جنہوں نے ایجوکیشن کے اوپر کام کیا ہوا ہے، تو ان کے بارے میں ہم ویسٹرن فلاسفر کی بات کر رہے تھے۔ تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا سقراط کو دیکھا، اب پلیٹو کے بات کرتے ہیں، اس کے بعد ارسطوٹل کے۔ پلیٹو کی کمپلیٹ لائف کا انالیسس کیا ہے میں نے کہ اس نے کیا کیا کام کیے اور کیا کیا اس کی آئیڈیالوجی تھی، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیے پلیٹو جو ہے نا، یہ 427 بیفور کرسچن یہ پیدا ہوا، اور 347 میں جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہ آپ کو پہلے میں نے سمجھا دیا ہوا ہے اس کو کہ 427 BC مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 427 سال پہلے یہ پیدا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 347 سال پہلے جو ہے یہ فوت ہو گئے۔ یہ ایتھنز تھے اور گریک تھے، ٹھیک ہے، یعنی گریک کے رہنے والے تھے۔ گریک یعنی یونان جو ہے وہاں کے یہ رہنے والے تھے، اور یونان کے اندر دو ٹرائب تھے، ٹرائب کہہ سکتے ہیں، دو طرح کے لوگ، ایک تھے اسپارٹا اور دوسرے تھے ایتھنز، اور ان کا تعلق جو تھا وہ ایتھنز سے تھا۔ یہ سقراط کے جو ہیں وہ شاگرد تھے، اور ارسطوٹل جو ہے وہ ارسطوٹل ان کے شاگرد تھے، یعنی ان کے پلیٹو کے جو استاد کا نام ہے وہ ہے سقراط، اور سقراط کے جو پلیٹو کے اسٹوڈنٹ کا نام ہے، جو فیمس اسٹوڈنٹ ہے، وہ ارسطوٹل ہے۔ اور انہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا تھا جسے اکیڈمی کہا جاتا ہے۔ ہم نے وہ ارسطوٹل میں بات کریں گے کہ ارسطوٹل نے ادارہ بنایا تھا جس کا نام تھا لائسیم اکیڈمی، اور جو پلیٹو نے بنایا تھا اسے اکیڈمی بولتے ہیں۔ اس کی 3 کتابیں ہیں پلیٹو کی جو بڑی فیمس کتابیں ہیں۔ اس میں پہلی بک ہے دا ریپبلک، سیکنڈ ہے دا لاز، اور تھرڈ ہے دا اسٹیٹس مین۔ یہ 3 طرح کی کتابیں اس نے لکھی ہیں، ریپبلک، لاز اور اسٹیٹس مین۔ میں یہاں پہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن کر دوں گا اسٹیٹس مین کے اندر اس نے کیا بات کہی تھی، اور انشاءاللہ جب میں تھوڑا یہ ایک دفعہ کورس کمپلیٹ کر لوں اس کے بعد جو ہے میں جب وائٹ بورڈ کا استعمال کروں گا، یہی سارے لیکچر انشاءاللہ ابھی تو چونکہ میں ایک نوٹس بنا رہا ہوں اور ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ اس کو ریکارڈ کر دیتا ہوں، تو بعد میں وائٹ بورڈ کا استعمال جب وائٹ بورڈ پہ ساری چیزیں سمجھاؤں گا تو اس وقت جو ہے میں آپ کو جو ہے اس کی مزید جو ہے وہ سمری، جیسے ریپبلک میں کیا بات کی اس نے، دی لاز میں کیا بات کی، اسٹیٹس مین نے کیا بات کی۔ اچھا دیکھیے، تعلیم کا نقطہ نظر صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں جو آپ کو باتیں کر رہا ہوں آپ کو صرف وہی پوائنٹ بتاؤں جو ایگزام میں آنے ہیں، بلکہ تعلیم انسان کا ویژن براڈ کرتی ہے، انسان کو سوچنے کے نئے پیراہے فراہم کرتی ہے۔ تو یہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اس بندے نے ریپبلک میں کیا لکھا، تو بیسیکلی ہم یہ سوچنا چاہ رہے ہوں گے کہ یہ اتنا بڑا پلیٹو، اتنی بکس کے اندر اس کا نام ہے، تو آخر وہ اتنی اس بک کے اندر وہ لکھنا کیا چاہ رہا، کیا بات اس نے کہی تھی۔ تو ایجوکیشن کا پرپز کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ ایک ایگزام لینے ہیں، ایگزام میں مارکس لینے ہیں۔ ہاں، وہ لوگ جو ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں ان کے ایگزام میں مارکس بھی اچھے آتے ہیں، اور اگر آپ ٹو دی پوائنٹ بس وہی بات بتائیں جو پیپر میں جس طرح آتی ہے، تو اس طرح وہ چیز بھی بھول جائے گی، اور آپ کو اس تعلیم کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ تعلیم کا فائدہ تبھی ہے کہ جب وہ آپ کی طبیعت کے اندر آ جائے، جب وہ آپ کے انڈرسٹینڈنگ لیول سے ابو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پلیٹو نے جو ہے نا وہ آئیڈیل اسٹیٹ کی بات کی تھی۔ اب آئیڈیل اسٹیٹ کیا ہو، پہلے تو آپ کو بتایا نا کہ وہ آئیڈیلزم جو ہے اس کے کون تھے، اس کے پروپونڈر یہ پلیٹو تھا نا۔ تو اب آئیڈیل اسٹیٹ کے بارے میں کہتا ہے کہ ہر چیز بڑی زبردست ہونی چاہیے۔ میں بات کرتا ہوں آگے، وہ کہتے ہیں ہر چیز بالکل ڈسپلن کے مطابق بڑی زبردست ایک ایسا طریقے سے ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سقراط کو زہر دیا گیا، ہیملاک، یعنی وہ زہر کا پیالہ جو ہے، وہ ایتھینین جو پیپل تھے انہوں نے سقراط کو زہر کا پیالہ دیا تھا۔ اور زہر کا پیالہ کیوں دیا تھا، یہ پچھلی باتیں ہم نے پچھلی سقراط میں کر دی ہوئی ہیں کہ وہ سچ بولتا تھا، وہ سوچتا تھا، وہ ہر چیز میں دماغ لگاتا تھا، اور وہ یہ دونوں پلیٹو اور جو سقراط ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ وی آر لیونگ ان دا ورلڈ آف ایلیوژن، ہم ایلیوژن کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ پلیٹو اس کو آگے پھیلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو دکھتا ہے ویسا نہیں ہوتا، جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جیسے وہ فلاں چھوڑ گیا، فلاں پولیٹیکلی آ جاتی ہے ایگزامپل، کوئی بھی کہہ لے کہ فلاں ایسے لگ رہا ہے نا، جو جیسے لگ رہا ہے ویسا نہیں ہے۔ اچھا، کچھ عرصے کے بعد وہ ایسے ہے، ہم تو ایسے سمجھ رہے تھے، لیکن جو اب آپ کو دکھ رہا ہے نا ویسا بھی نہیں ہے۔
یعنی ہم ورلڈ آف ایلیجن میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ جو چیز دکھتی ہے ویسی نہیں ہوتی، اور جب کچھ ٹائم کے بعد ہم یہ اپنے آپ کو پھر تسلی دے رہے ہوتے ہیں، اچھا اس وقت میں غلط تھا اب ٹھیک ہوں، نہیں آپ اب بھی ٹھیک نہیں ہیں، یہ ویسی نہیں ہے جیسی دکھ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو سقراط تھا نا، یہ ریشنلٹی، کوگنیٹو، انٹلیکچوئل ٹاکس کی بات کرتے تھے، اور اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہے نا وہ پسند نہیں آتی، یہ چیزیں عقل والوں کے جو ہے نا وہ جو بدھو ہوتے ہیں لوگ ان کو پسند نہیں آتے۔ وہ اگلے دن ایک بات تھی کہ پاکستان میں 300 سے کم یونیورسٹیاں ہیں، اور پاکستان میں 3000 میں 3000 نہیں 30,000 کہہ لیں آپ کہ زیادہ مزارات ہیں، تو پاکستان کو یونیورسٹیوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب پاکستان کو مزارات کی ضرورت ہے۔ یہی چیزیں چل رہی ہیں کہ اگر میں یہ بات کروں، ابھی بہت عقیدے والے لوگ ہوں گے یہاں پہ، وہ عقیدے والے لوگ جو ہیں وہ ہر ایک کو کسی نہ کسی سے ایفیلیشن ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، نہیں کرتا، لیکن وہ غصے ہو جائیں گے، کیسی بات کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، یہ فلاں فلاں، تو لیکن سوچتے نہیں ہیں کہ اس قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور کیا وہاں پہ شعور بانٹا جا رہا ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ بہت کم پرانے ٹائم کے اندر نا وہ ہوتی تھی صوفیزم، درگاہیں ہوا کرتی تھیں جہاں پہ لوگ تربیت کرتے تھے۔ ناراض نہ ہوئیے گا، آپ کبھی کسی خانقاہ میں چلے جائیں، درگاہ میں چلے جائیے، وہاں پہ نا جو مریدین بیٹھے ہیں نا، یا جو بھی بیٹھے ہیں، سالکین بیٹھے ہیں، جو سیکھنے آئے بیٹھے ہیں، ان سے ذرا بیٹھ کے کھانا تو کھا لیں، آپ کو یوں لگے گا کہ توندے بڑی ہوئی ہوں گی، یوں رج کے کھانا کھا رہے ہوں گے، کوئی تہذیب اداب وہاں نہیں ہوں گے۔ یہ خانقاہوں کا دس یہ کہاں ہوتا ہے، ہزاروں چیزیں ہیں، کیا کسی کریٹیسزم کیا جائے تو چلے بات کہیں اور چلی جائے گی، لیکن بولنے کا بہت کچھ ہے، یہ دل ہر وقت کڑتا رہتا ہے کہ اس حالات کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہمت دیں اور ہم تبدیل کریں۔ اور سب سے جو بڑی محنت ہم ایز اے ٹیچر کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کی سوچوں کو بدلنا ہے، لوگوں کی تھنکنگ کو چینج کرنا ہے، ان کو ریشنلٹی کی طرف لے کے آنا ہے، انہیں سوچنے پہ مجبور کرنا ہے، انہیں ایسے نہیں ہے خام خیالی میں نہیں جینا، ہم نے ہر چیز کی پراپر ریزن دینی ہے، لاجک دینی ہے، یہ برحال چھوڑیے۔ اچھا اپنی جو چونکہ سقراط جو تھا وہ اپنے پلاٹو جو ہے نا اس کے تھاٹس کو آگے پروموٹ کرنا چاہتا تھا، اور آپ کو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ جو ہے نا ایتھنز اور اسپارٹا کی جنگ ہوئی، تو آپ کو پہلے بتایا تھا، بلکہ ہاں یہ میں نے لیکچر ہو گیا ہے کہ جو اسپارٹن والے تھے نا یہ پولیٹیکلی وہ جو فزیکلی ہے نا اسٹرانگ تھے، یہ ان کی ملٹری بڑی پاورفل تھی، ایتھینین والے جو تھوڑے نالج کے اندر زیادہ تھے، یہ ان کی ملٹری کے اندر۔ تو اب کیا ہو گیا کہ اسپارٹا اور ایتھن والوں کی جنگ ہوئی، اور اسپارٹا والے جیت گئے، ایتھنز لاسٹ ہو گئے۔ اب چونکہ ایتھینین تھا پلاٹو، تو اس کے بعد کہا کہ یہ سارا نظام گندا ہے، کہ تم کو لوگ اس قابل بھی نہیں ہو کہ تم لوگ اسپارٹا سے جنگ ہار گئے ہو، اس کا مطلب تم میں خامیاں ہیں۔ تو اس نے اس نظام کے اوپر جو ہے نا وہ آواز اٹھائی، اس نے جو ہے نا وہ ایک سوچ دیتا ہے، جسٹس کی بات کرتا ہے پلاٹو جو ہے۔ تو جسٹس کیا ہوتا ہے، اس نے 3 طرح کی جسٹس کی بات کی ہے۔ پلاٹو کس کی بات کرتا ہے، جسٹس، اور جسٹس میں 3 طرح کی جسٹس، ایک کو جسٹس کہتا ہے جسٹس آف وزڈم، جسٹس آف کریج، جسٹس آف ایپیٹائٹ۔ وہ کہتا ہے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہاں پہ جسٹس کی بنیاد پہ وہ چیزوں کو ڈیوائڈ کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ذہین ہوتے ہیں، جو انٹلیکچولی، ریشنلٹی، کوگنیٹیولی اسٹرانگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو آپ تعلیم کے اوپر لگاؤ، وہ لوگ کل کے فیوچر کے وہ فلاسفر ہوں، وہ فیوچر کے لیے نئے نئے آئیڈیاز، ترقی کے مواقع، نئی نئی تھیوریز، نئے جو ہے نا وہ ایجوکیشن میں یعنی ترقی کے لیے، اصلاحات کرنے کے لیے وہ اپنے ریشنل مائنڈ کو یوز کرتے ہوئے آگے بڑھائیں۔ پھر اس نے کہا کہ وہ لوگ جو انٹلیکچولی تو اسٹرانگ نہیں ہوتے لیکن وہ کریج ہوں، بہادر ہوں، ایسے لوگوں کو آرمی میں لے کے آئیں، ان سے جنگیں کروائیں۔ اور وہ لوگ جو بھوکے ہوتے ہیں، جن کو کھانا بہت کھاتے ہیں، ایپیٹائٹ بھوکے، وہ کہتا ہے ان لوگوں کو زراعت میں لے کے آؤ، ان لوگوں سے چیزیں بنواؤ، یعنی ان لوگوں کو پروڈیوسر بناؤ، یہ لوگ جنریٹ کریں چیزیں، فیکٹری لگا لیں، زراعت کے اندر آ جائیں، چیزوں کو بنائیں، کھانے کی چین چلا لیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ 3 طرح کے، وہ کہتا ہے ایک ملک کو چلانے کے لیے 3 طرح کے لوگ، اور وہ لوگ جو ذہین ہوں ان کو آپ جسٹس کی طرف لے کے آئیں، جو اسٹرانگ ہو ان کو آرمی میں لے کے آئیں، جو ایپیٹائٹر ہوں ان کو پروڈیوسر میں۔ اچھا یہیں سے اس نے کنسیپٹ دیا تھا دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب۔ یہ تینوں والے اوپر والی چیزوں سے نا، یعنی آج ہم ایک مشہور جو سینگ ہے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، تو یہ پلاٹو کا ہی کنسیپٹ شروع میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو جس چیز کے لیے بنا ہے، وہی جو بہادر ہے اسے آپ، جو فزیکلی فٹ ہے آپ اس سے کہیں کہ بس تو ریشنلی بھی اسٹرانگ ہو جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ جو ایپیٹائٹر ہے، جسے بھوک لگتی ہے، کھانے کو ہر کا دل کرتا ہے، نہ وہ آرمی میں ہے کہ آپ اسے کھلائے رکھیں، نہ وہ کھانے والا
والا جو پیٹو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے دماغ زیادہ نہیں چلتے، تھوڑے کھانے والوں کے دماغ زیادہ چلتے ہیں. بس یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہر موٹا بندہ جس کو میں نے دیکھا ہے، یقین کر لیں، ہر موٹا بندہ جس کو میں نے دیکھا ہے وہ بندہ زیادہ کھاتا ہے. آپ اس سے کچھ نہیں آپ اسے کھانا کھا کے دیکھ لیں 1 دن 2 دن، اتنا کھاتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ رو رہے تھے پتہ نہیں پیٹ بڑی زیادہ ہے یار، پتہ نہیں میری تو توند بڑھ گئی ہے، کیا ہو گیا. لیکن بیسیکلی وہ بہت کھاتے ہیں. تو اگر جو ہے نا آپ لوگ اپنے آپ کو ایک دیکھیے، اسلام کے اثر تو ہم بھول گئے ہوئے ہیں. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام ہمیں لے کے آتا ہے اس چیز کی طرف کہ ایک خوشحال مسلمان، صحت مند مسلمان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور صحت کس کی چیز کے اندر ہے؟ کم کھانے کے اندر ہے. نہیں سمجھ آتی چیزیں، ہمیں نہیں آتی، پتہ نہیں کون سمجھائے گا آ کے چیزیں. اچھا ایجوکیشن کی بات کر لیتے ہیں. اس نے ایجوکیشن کے 3 فیز بتائے ہوئے ہیں، 1 سے لے کے 50 سال کی عمر. پہلا فیز 1 سے 20 سال، دوسرا 20 سے 35، تیسرا 35 سے 50 سال. پہلے فیز کے اندر وہ کیا کہتا ہے کہ ایک وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ اونڈ مدرس کی بات کرتا ہے. اسٹیٹ اونڈ مدرس سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہاں سے اب یہ مراد نہیں ہے کہ ساری مائیں اسٹیٹ کی ہیں، یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو بچے ہیں نا یہ مائیں پالیں اور مائیں ساجیوں اور بچوں کی جو ہے نا وہ بریسٹ فیڈنگ کروائی جائے. ان کے اندر بچوں کی بات کر رہا ہے کہ 20 سال تک کیا کام کرنے ہیں. ایک تو بچے کو بریسٹ فیڈنگ کروائی جائے، ان کو نیچرل اچھی خوراک دی جائے، ان کے اندر نیشنلٹی پیٹریٹزم پیدا کی جائے، ان کے اندر ایک دوسرے لوگوں کی محبت، اسپارٹا ایتھن اس چیزوں سے نکال کے ان کے اندر لوگوں کی محبت پیدا کی جائے، ان کو جو ہے نا وہ اپنے ملک کے ساتھ محبت کا جذبہ پیدا کیا جائے، ان کو فزیکل ایکٹیویٹی میں لگایا جائے، ان سے فزیکلی کام کروائے جائے، ان کی باڈی بھی اسٹرانگ ہو، ان کا ریشنلی بھی اسٹرانگ ہو، ملک سے محبت بھی ہو. ان کو 18 سال کی عمر میں جب ہوں تو ان کو ٹریننگ دی جائے، اسٹرانگ ملٹری ٹریننگ شروع سے ہی شروع کرتے ہیں، لیکن 18 سے 20 سال کی عمر میں اسٹرانگ فزیکل ٹریننگ دو. 2 سال وقف اسی لیے ہوں، اور 20 سال کے بعد ان کا ایگزام اور ٹریننگ کا. اگر اس ایگزام ٹریننگ کے اندر وہ کامیاب ہوتے ہیں، ان کو ملٹری کی طرف لے کے جایا جائے، ان سے پھر آگے جنگیں لڑوائی جائیں. اور اگر وہ اس ٹریننگ کے اندر کامیاب نہیں ہوتے تو پھر وہ آگے اس کی ڈویژن کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کی وہ کہتا ہے 20 سال میں جو ناکام ہو گیا اسی فزیکلی اس کی شادی کر دیں، اس کو زراعت پہ لگا دیں، اس کو پروڈیوسر بنا دیں، وہ کھیتی باڑی کروائیں اس سے. ٹھیک ہے، یہ اس طرف لے کے آتا ہے. اور وہ لوگ جو اسٹرانگ ہوں ان کو ادھر لے کے جائیں. اور 20 سے 35 سال میں پھر وہ جمناسٹک یعنی فزیکلی یہ سولجر بناؤ، کیونکہ یہ جنگیں بہت ہوا کرتی تھیں. آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں بہت جنگیں ہوا کرتی تھیں، تو اس کے لیے ایک اچھے سپاہی ہر ایک کو جو ہے نا اپنی بقا کو سلامت رکھنے کے لیے وہ جنگیں کرنا پڑتی تھیں. فیز 3 میں کیا کہا کہ 35 سے 50 سال جو ہے نا وہ یہ والے ایک بندہ جو 35 سال گزار لیے ہیں. دیکھیں میری عمر جو ہے نا وہ 30 سال ہے اور میرا ٹارگٹ ہے کہ میں 40 سال تک مطلب جو خواہشات ہیں اس کے اندر میں وہ چیزیں اچیو کر لوں جو میرے ٹارگٹس ہیں، گولز ہیں. اچھا اب جب بندہ ایک 35 سال کی عمر میں ہو رہا ہے، زندگی کی جو ہے نا وہ 1-2 پیڑھیاں گزار چکا ہے، اب اس کے بعد وہ مینٹلی کلیئر ہو گیا ہو، اس نے زندگی میں کچھ اچیو کر لیا ہو، اب وہ لوگوں کو اچھے مشورے دینے والا بنے. یعنی دیکھو 35 سال کی عمر کے بعد اب آج میرا لائف کا بہت دھکے کھائے ہیں، زندگی میں بہت دھکے کھائے ہیں، بہت کچھ دیکھا ہے، بہت کچھ فیس کیا ہے، بہت اچھے برے حالات دیکھے ہیں، اب بہت ایکسپوجر ہوا ہے، لیکن ابھی اور بھی ہوگا. تو اگر 35 سال کے بعد یعنی کہ وہ بندے کی اتنے ایکسپوجر، اتنے تجربے، اتنا ہو چکا ہو کہ وہ بندہ لوگوں کو مشورہ، نوبل فیملی ہو، لوگ اس کی بات کو سنیں، لوگ اس کی بات کو آگے اس کو پھیلائیں، پرچار کریں، فلاسفر ہو، کنگ ہو. ٹھیک ہے، یہ چیزیں نہیں کہ اسے کہیں نوبل فیملی یعنی وہ ایک شریف بندہ اور لوگوں کو مشورہ دینے والا ہو، یہ اسے 35 سے 50 سال میں ہونا چاہیے. اچھا پلاٹو کو فیمنسٹ بھی کہا جاتا تھا. فیمنسٹ پلاٹو عورتوں کی تعلیم کے خلاف نہیں تھا، مطلب وہ کہتا تھا کہ ہر وہ بندہ جو کامیاب ہوتا جا رہا ہے، یعنی اگر لڑکیاں فزیکل ایکٹیویٹی میں جو ہے نا وہ کامیاب ہو گئی ہیں تو چلو جی آنے دو، ان کو فوجی بنا دو. اگر جو لڑکیاں جو ہیں وہ اس میں ناکام ہو، چلو جی ان کی شادیاں کر دو. ہر ایک کو کہتا تھا موقع دو، نو ڈسٹنکشن ان ایجوکیشن اور ادر پیرامیٹر. جو کامیاب ہو رہا ہے ان کو جانے دو، نو میٹر شی از اے گرل اور ہی از اے بوائے. ایجوکیشن سسٹم شوڈ بی اسٹیٹ کنٹرول. ایجوکیشن سسٹم کہتا ہے اسٹیٹ کا کنٹرول ہونا چاہیے. جو ادھر ادھر جو ہے نا ہر بندہ ہی اپنی کیا ہے بیچنے پہ لگا ہوا ہے، اپنی ہی دھن بنا لی ہے، پرائیویٹ ادارہ بنایا، تھوڑی سی کتابیں چینج کی، ٹیکس ہر پیسہ کمایا، بس یہی پرپز ہے ان کا. اور والدین کو چاہیے نمبر، ہمارا بچہ ٹاپ کرے، نتھنگ ایلس. نہیں چاہیے تربیت. جتنے پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اتنے بدتمیز بچے ہوتے ہیں. میں انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر رہا، میں
اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، بہت اچھے لوگ ہوتے ہوں گے، لیکن میں اپنے دوستوں کے گھر جاتا ہوں نا، کہتا ہوں ایک ہی بچہ ہے جی، ایک ہی بچہ ہے، تو کہتے ہیں یار تھوڑا بدتمیز ہے، لوڈا ہے نا اس لیے بدتمیز ہے، خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کس اسکول میں پڑھتے ہیں، فلاں میں، کتنی فیس ہے، 10,000 روپے فیس ہے۔ میں نے کہا 10,000 روپے، یہ بچے کچی کے بچے کی، دوسری کے بچے کی 10,000 فیس، اور پھر مطلب دوست ہیں تو کہتے ہیں بس بچے جو ہے نا وہ تباہ خراب ہو گئے ہیں، مطلب تھوڑے سے ہیں اس معاملے میں بدتمیز ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے کہ آپ ایک اتنے بڑے اسکول میں بھیج کے، اور ایتھکس نہیں ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے، بدل اچھے لوگ ہوتے ہوں گے شاید، میرے جو ہے نا وہ ایکسپوجر نہیں ہوگا، میں ملا نہیں ہوں گا ایسے لوگوں سے، لیکن جتنا آپ مہنگے اسکول میں بھیج رہے ہوتے ہیں اتنے آپ جو ہے نا اس کے کنسیکوینسز اچھے نہیں مل رہے ہوتے، تو کیا یہ ایجوکیشن ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے ایک کمیونزم کی بات کی تھی اس نے، پلاٹو نے۔ کمیونزم کیا ہوتا ہے کہ پلاٹو کہتا ہے، آپ نے کمیونزم والا نہیں، جو ان کا رشیا کا کنسیپٹ تھا کمیونزم والا، کہ ہر چیز جو ہے نا وہ اسٹیٹ کی ہے، یعنی آپ جو پیسہ کماتے ہیں اسٹیٹ کا ہے، اسٹیٹ آپ کو آپ کی ضرورت کے اکارڈنگ دے گی۔ وہ یہاں کمیونزم آف فیملی کی بھی بات کرتے ہیں کہ کمیونزم فیملی میں، یعنی جو بچے ہیں نا آپ کی، اب اس کا پرپز آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک تو یہ یاد رکھنا ہے کہ کمیونزم میں کمیونزم آف فیملی، کمیونزم آف پراپرٹی کی بات کی ہے۔ کمیونزم آف فیملی کیا ہے؟ کمیونزم آف فیملی یہ ہے کہ جس کے اندر وہ کہتے ہیں جو بچے ہیں نا یہ اسٹیٹ کے ہوں گے، کسی شخص کے اپنے ذاتی بچے نہیں ہوں گے۔ وہ کیوں وہ کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ چیز جو ہے نا، اگر آپ آپ بچوں سے محبت کریں گے، بچوں کے لیے کرپشن کریں گے، بچوں کے لیے لوگوں کا استحصال، یہی ہو رہا ہے نا۔ ایک بندہ جو کرپشن کر رہا ہے، 2 لاکھ تنخواہ لے کے بھی 5 لاکھ وہ ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ میں اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دے دوں، گاڑی لینی ہے، پلاٹ لینا، اپنی ذات کے لیے تو ایک اچھے گھر میں ہے، کھا رہا ہے، لیکن کرپشن کس کے لیے کر رہا ہے؟ بچوں کے لیے کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے جو ہے وہ اہل و عیال کو، اور یہ جو ہے نا تمہیں آگ میں لے کے جائیں گے۔ تو یہی کچھ ہو رہا ہے۔ برحال اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ نیپوٹزم، سفارشی کلچر، یہ بھی اپنوں کی وجہ سے آتا ہے، حقدار کو حق نہیں دیتے، اور غیر حق بندے کو جو ہے وہ اس کو جس کا حق نہیں بنتا اس کو حق دے دیتے، نیپوٹزم یہ کر رہے ہیں۔ کرپشن اس سے ڈکلائن ہو سکتی ہے اگر اسٹیٹ سسٹم ہو، جب میرا پتہ ہوگا یہ بچہ میرا نہیں ہے، اسٹیٹ کا بچہ ہے، اسٹیٹ جانے یہ بچہ جانے، یعنی اسٹیٹ اس کو خود ہی جو ہے نا وہ اس کو دے گی، جب ریسورسز ساری پراپرٹی یہ سب کچھ جو ہے یہ اسٹیٹ کا ہے، تو اسٹیٹ میں تو جو بھی محنت کرنی ہے اسٹیٹ نے مجھے میری ضرورت کے بقدر پیسہ دینا ہے۔ تو جیسے آج کیپٹلسٹ دور کے اندر جو کماتے جاؤ، 2 لاکھ کا کام لیں گے اور 10,000 مزدور کو دیں گے، 1,90,000 اپنی جیب میں رکھیں گے، اور وہ بیچارہ بھیک مانگنے والا ہوگا، اور اس کو کبھی 500 دے دیں گے وہ خوش ہو جائے گا، لیکن اس کا رائٹ جو ہے کم از کم 30-40,000 تو نہیں دیں گے۔ تو یہ کیپٹلسٹ نظام ہے، کیا اس کے اوپر اور باتیں کی جائیں؟ یعنی جو بھی کام ہو، جو بھی انٹرسٹ ہو، وہ کنٹری کے لیے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے پلاٹو کے حوالے سے، انشاءاللہ بہت سی باتیں اس کی بعد میں چلتی رہیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ڈھیر سارا دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔